بسم اللہ ولہ الحمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث فی نکبتہ وغیبتہ ووفاتہ۔ سامعین و ناظرین گرامی و دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی خلق کیا ہے، اس کی فطرت میں معاشرہ پسند ہے۔ انسان تنہائی پسند نہیں ہے، تنہائی کو دوست نہیں رکھتا، لیکن تنہائی بری چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کو تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ وہ یاد خدا سے غافل نہ ہو، تاکہ وہ دنیا میں ملوث نہ ہو جائے، دنیا کی رنگینیوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھے اور یاد خدا میں مشغول رہے، تاکہ دنیا سے دل نہ لگا سکے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو سکے۔ آج زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک دوست مشکل میں گرفتار ہو، جب مشکل میں کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت دوست کی پہچان ہوتی ہے کہ آیا یہ واقعی دوست ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی سے دوستی بڑھائیں، دوستی کا ہاتھ کسی کے سامنے رکھیں، تو ہمیں مولا کی اس حدیث پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث۔ دوست اس وقت تک دوست کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ جب تک تین موارد اس میں تین علامتیں، تین نشانیاں اس میں نہ پائی جائیں۔ مولا فرماتے ہیں فی نکبتہ، دوست وہ ہے کہ جو دوست کی پریشانیوں میں، اگر دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی مشکلوں کو حل کرے، برطرف کرے، اس کو تنہا نہ چھوڑے بلکہ وفاداری کا ثبوت دے۔ دوسری صفت مولا فرماتے ہیں وغیبتہ، دوست اسی وقت دوست کہلا سکتا ہے کہ جب اپنے دوست، اپنے برادر دینی کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرے، اس کی محافظت کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم اپنے دوست کے بارے میں کوئی غیبت سنیں، کوئی برائی سنیں، کوئی تہمت سنیں تو اس کا دفاع کریں۔ تیسری ویژگی، تیسری صفت مولا فرماتے ہیں ووفاتہ، اور دوست کی وفات کے بعد، دوست کے مر جانے کے بعد اس سے وفاداری کریں، اس کی محافظت کریں اور اس کا دفاع کریں۔ یہ ہے اصل اور واقعی دوست کی علامت۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی وفات کے بعد ہم اس سے وفاداری کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بچوں سے وفاداری کریں، اس کے اہل خانہ سے احوال پرسی کریں، اس کے بچوں کی مزاج پرسی کریں، اور اگر اس کے ذمے کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی واجبات رہ گئی ہے تو اس کو بجا لائیں، اور اگر قرض اس کے ذمے ہے، اس کے کندھے پہ قرض ہے کسی کا، تو ہم اس قرض کو ادا کریں، اور اگر کبھی توفیق ہو حج و زیارات کی تو اس کی نیابت میں ہم حج و زیارات کو بجا لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔